بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کرٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو اور اس پہ واہ واہ بھی بڑی ہوتی ہے, لوگ پسند بھی بڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ویری رائٹلی ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں چیزوں کو جہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جہاں پہ صحیح چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ بھی کر دیا جائے تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. میں اپریشیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز بی بی نے, چیف منسٹر صاحبہ ہیں پنجاب کی, انہوں نے سستا بازار لگایا, اور سستا بازار لگایا جب انہوں نے, تو اس میں لوگوں نے بھی تعریف کی. یہ نہیں تھا کوئی وہاں پہ کوئی ایسے لوگ تھے آ کے بیٹھ گئے تھے جو کہ بتا رہے ہوں کہ جناب ایویں تاڑیاں مار رہے ہوں. نہیں, حقیقت میں وہ لوگ تعریف کر رہے تھے مریم نواز بی بی کی, اور کہہ رہے تھے جناب کہ سستا بازار جو ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے, صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر اگر ہو تو بہت اچھا ہے. یہاں پہ جب میں مریم نواز بی بی کی تعریف کر رہا ہوں یا چیف منسٹر صاحبہ کی تعریف کر رہا ہوں, تو اس کے ساتھ ساتھ میں راولپنڈی ایڈمنسٹریشن کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا. کمشنر راولپنڈی ہے, ویری گڈ, ویری نائسلی ڈن, اینڈ ہیٹس آف ٹو ڈپٹی کمشنر. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو ہیں ڈاکٹر حسن وقار چیمہ صاحب, میرے خیال میں ان کی تعریف تو بنتی ہی بنتی ہے جی. اس لیے بنتی ہے کہ انکروچمنٹس ہم دیکھتے تھے, میں پنڈی کا رہنے والا ہوں, ٹھیک ہے, پنڈی میں جو انکروچمنٹس تھیں میں دیکھتا رہا ہوں, ساری زندگی دیکھتا رہا ہوں, بڑی بڑی باتیں سنی جناب, سٹیٹمنٹس آ جاتی تھی اور میئر سٹیٹمنٹس ہوتی تھی, they were all mere statements, فوٹو سیکشنز, میئر سٹیٹمنٹ. لیکن یہاں پہ پنڈی ایڈمنسٹریشن, کمشنر پنڈی ہو, ڈپٹی کمشنر پنڈی ہو, جیسے میں نے نام لیا جناب ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کا, ان کی تعریف بنتی بنتی ہے اور 16 آنے بنتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جناب مریم بی بی نے سستا بازار لگایا, لوگوں کو جناب یہاں پہ ریلیف ملا, ایک بریدنگ سپیس ملی, اور وہ لوگ خوش ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کی بھی تعریف کر رہا ہوں, چیمہ صاحب نے بھی بڑا کام کیتا, چیف کمشنر نے بڑا کام کیا. سو یہاں پہ یہ چیزیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, these are the footages which you are seeing, and اس کو ذرا کلوزلی observe کیجیے گا. اور جو پنڈی کے رہنے والے ہیں وہ واقعی ہی تعریفیں کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر پنڈی کی, کمشنر پنڈی کی, اور مریم بی بی کی. میں شو کی طرف چلتا ہوں جی. افغانستان جو ہے وہ دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن کر رہا ہے, کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ میں ایک بات بالکل واضح تھی کہ افغان ٹیریٹری جو ہے اس کو ٹیررزم کے لیے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے, یا وہاں پہ جو ٹیررسٹ رہتے ہیں یا وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو یا اسٹیٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ نہیں کریں گے. تو اس کا ایک لمبا ایک ویسے وہ تو میں ذرا آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتی ہے, بٹ اینی ویز افغان ٹیریٹری جو ہے وہ نہیں یوز ہوگی ٹیررزم کے لیے, مختصر یہ, ٹھیک ہے جی. لیکن افغان ٹیریٹری جو ہے وہ ٹیررزم کے لیے یوز ہو رہی ہے. اب ہمارا پورس بارڈر ہے, ٹھیک ہے جی, ہم پورس بارڈر جو ہے وہ 100% کوئی بھی بارڈر ہو دنیا کا بھی وہ سیکیور نہیں ہو سکتا, لیکن پورس بارڈر ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمارے پرابلمز ہیں یا کہ 100% سیکیور نہیں کر سکتے یا 100% فینسنگ نہیں کر سکتے اس کو, تو ہم اس میں جناب پوسٹ لگا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پہ ایشوز یہ ہیں کہ دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایسے بھی مکانات یا ایسی بھی رہائشیں موجود ہیں کہ ان کا فرنٹ یارڈ جو ہے پاکستان میں ہے اور بیک یارڈ جو ہے افغانستان میں ہے. سو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ وی کین ناٹ چینج آر نیبرس, لیکن اگر اسی طرح یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہی, ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ پاکستان پہ ہوتی رہی اور افغانستان کی ٹیریٹری کو یوز کیا جاتا رہا, تو پھر وی ول بی لیفٹ ود نو ادر چوائس دین ٹو ریٹیلیٹ. اسی طرح ہم عوام کی بات کریں انڈیا کی, تو انڈیا کے عوام اور ہم لوگ, ہماری عوام ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا چاہتے ہیں, لیکن انڈیا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید اس کو پسند نہیں کرتے, اور پراکسی وارز کے لیے اپنی جو کوششیں ہوتی ہیں یا یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایسی ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے, پراکسی وارز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے اندر, جو کہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز یہاں پہ کر رہے ہیں, اسی طرح پھر اگر ان کو جواب دیا گیا تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہم نے دیکھی, اور وہ ہوئی تھی پرویز مشرف کے دور میں,
جب دونوں فورسز جو تھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، انڈیا کی فورسز اور پاکستان کی فورسز، اس میں نقصان کس کا ہوا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انڈیا کے اندر جو چکن آؤٹ کر گئی تھی. میں چکن آؤٹ کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس وہاں سے سوچنا شروع کر دیا تھا اور جناب پوری پریپریشن شروع کر دی تھی کہ کس طریقے سے وہاں سے اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں پل آؤٹ کر لی جائے. سو وہ اس طریقے سے تو جنگ لڑ نہیں سکتے انڈیا والے پاکستان کے ساتھ. سو اگر اس طریقے سے لڑیں گے تو پھر رولز آف گیم جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، اور جب رولز آف گیم یا گیمز چینج ہو گئے تو پھر مشکلات جو ہیں وہ انڈیا کے لیے زیادہ ہوں گی. سو بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں ایک چیز ذرا یہاں پہ پازیٹیو سائڈ پہ بھی جانا چاہوں گا. پازیٹیو سائڈ یہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، دوستی یاری کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے طریقے سے اپنا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اسی طرح آئی وڈ سے کہ شیپش ٹائپ آف ایکٹیویٹیز پاکستان میں کرنے کی کوششیں جاری رہیں، چاہے وہ کسی بھی انٹیلیجنس آؤٹ فٹ کی طرف سے ہوں، ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں ڈیفینیٹلی، تو پھر ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے اچھے دوست شوکت پراچا صاحب، سہیل بھٹی صاحب another very dear friend of mine، اور ثنا مرزا صاحبہ ایک میرے لیے قابل عزت. ہم یہاں پہ موجود ہیں چاروں اور ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اور پولیٹیکل سائڈ پہ بعد میں چلیں گے. ذرا پہلے یہ بات کر لیں. پراچا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. پیپل آن بوتھ سائڈ آف دا فینسز دے وانٹ ٹو لیو ٹوگیدر، دے وانٹ ٹو ہیو لائک اے گڈ ریلیشن، ٹھیک ہے، اور رادر ریلیشنز ود ایچ ادر. لیکن یہ اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور، وہ ان کی تھوڑی سی منطق ڈفرینٹ ہوتی ہے، جو عوام کے ساتھ ان کی فریکوینسی ملتی نہیں ہے. دونوں ملکوں کے عوام کے ساتھ ان کی فریکوینسی نہیں ملتی. سو اس کو اگر پاکستان پہ امپوز کر دی گئی ساری چیزیں تو پھر پاکستان کی کرے گا؟ بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں نا، جو پاکستان نے فینس لگائی پاکستان نے اس لیے تھی کہ دنیا ایک تو کہتی تھی کہ پاکستان سے ٹیررسٹ افغانستان جاتے ہیں، ایک تو ہم نے کہا کہ ہم اپنا میئر لے رہے ہیں. آپ اب دیکھیں کون آتا ہے. الٹی بات ثابت ہوئی کہ پاکستان پر دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے آنا شروع ہو گئے. اب ایک حل تو یہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. کچھ ایک دو انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے وہاں بومبنگ کی ہے جس کی بڑی چیخیں بھی سنائی دیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیونکہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ لشکر آ جاتے ہیں، وہ فائر کھولتے ہیں. ادھر پکٹس ہیں، آپ بھی فینس پہ گئے ہوں گے، بٹی صاحب بھی، ثنا صاحبہ بھی گئے ہوں گی، انہوں نے بارڈر پہ فینسنگ دیکھی ہوں گی. وہ کسی کے خلاف نہیں بنے ہوئے کہ ایگریسو پوسچر میں وہ لوگ کھڑے ہیں، وہ تو ہیں کہ اس موومنٹ کو یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو روکنا ہے. لہذا وہ ہر وقت اس پوزیشن میں، یعنی جیسے آپ کمبیٹ پوزیشن میں نہیں ہیں. رات کے اندھیرے میں وہ چھپ کے آئیں گے، وہ فائر کریں گے اور فائر کر کے وہ چلے جائیں گے ادھر. جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رات کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو میرے لیے آپریٹو پارٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اٹ انڈرلائنڈ آن آل دی اسٹیٹس ٹو اسٹینڈ ود پاکستان. یعنی دہشت گردی کا شکار پاکستان، بی ایل اے کا ذکر بھی کر دیا سلامتی کونسل نے، اور اس کے بعد دنیا کو کہہ دیا کہ پاکستان کے خلاف جو ٹیررزم ہو رہا ہے آپ پاکستان کا ساتھ دیں. اس میں افغانستان بھی ہے، اس میں دیگر سٹیٹس بھی ہیں جن کی بات آپ بھی کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی انڈین میڈیا کی بات کر رہے تھے. تو کل رات کا جو سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ بی ایل اے کے جو سمپتائزر ہیں یا فائنینسر ہیں وہ یورپ میں بھی آپ کو برسل میں ملیں گے، لنڈن میں ملیں گے، برلن میں ملیں گے، پیرس میں ملیں گے. وہ افغانستان میں، ایران میں آپ کو یاد ہے جب وہ پاکستان ایران کا کلیش ہوا تھا تو اس میں جو مارے گئے تھے وہ ایران میں موجود ہیں. اس لیے یہ ایک پاکستان کو ایک میں کہتا ہوں بلینک سپورٹ مل گئی فرام دا سیکورٹی کونسل آف دا یونائٹڈ نیشن. اب جو نئی رولز آف گیم بنیں گے، جو ڈیفینیٹلی بنیں گے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا
رانا صاحب اس سے اسٹیٹس نہیں چلا کرتی، اس سے ملک نہیں چلا کرتے، اس سے ملک کے عوام کا جو کانفیڈنس ہے، جو آپ نیوکلیر پاور رکھ لیں، اس طرح سے اسٹیٹس نہیں چلا کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ راہ نجات لڑا، راہ امن لڑا، پھر اس کے بعد خیبر 1 2 3 4 لڑا، پھر اس کے بعد شیر دل آپریشن ہوا، ضرب عضب آپریشن ہوا، رد الفساد آپریشن ہوا. چلیں بڑے سال میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور بڑے ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا ہے کہ وی ول ہیو ٹو پٹ آور فٹ ڈاؤن ناؤ، اٹس ہائی ٹائم. تو بھٹی صاحب اف وی ہیو ٹو پٹ آور فٹ ڈاؤن اینڈ اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ ڈو دیٹ. سو اس میں آپ کو جیسے پراج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بلینکٹ سپورٹ بھی مل گیا آپ کو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. سو اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آئی تھنک کہ اگر یہی زبان سمجھتے ہیں اگر وہ لوگ جو ہمارے خلاف یہاں پہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو پھر اسی زبان میں ہمیں جواب دینا چاہیے، یا سائمنٹینیسلی ہمیں ساتھ مذاکرات بھی کرنے چاہیے. جیسے کہ مختلف لوگ یا مختلف سیاسی جماعتیں کہتے ہیں نہیں جی مذاکرات کر لو، سو مذاکرات بھی کرنے چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنا زور بھی دکھانا چاہیے، یا صرف اور صرف زور کی طرف جائیں ہم. ران صاحب بہت شکریہ. ران صاحب گزشتہ روز مجھے بھی اس بریفنگ کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، وہاں بہت ڈیٹیلز باتیں ہوئیں اور اس کے بعد آف دی کیمرہ بھی کوئی ڈسکشن ہوئی. ماجرا یہ ہے کہ جس سنیریو کے اندر پراجا صاحب نے روشنی ڈالی ہے، اور ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن، اس کی سیکورٹی کونسل اور امریکہ بھی ہماری بات کی تائید کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طویل عرصے تک ہم نے یہ سنا اور پڑھا بھی کہ ڈبل گیم کرتا ہے. یہاں پہ بھی کویشچنز ہوتے تھے بالخصوص افغان وار کے حوالے سے ہو یا وار اگینسٹ ٹیررزم ہو، لیکن یہ پاکستان کو جو پچھلے 5-8 سالوں میں بدترین جس ٹیررزم کی ویو کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں دیکھا جائے تو دنیا کی عالمی طاقتیں ورلڈ پاور پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہیں. افغانستان کی ہم نے بات کی، بلوچستان کے اندر پہلے جو انسرجنسی تھی وہ تھوڑا ڈیفرنٹ معاملہ تھا، لیکن گزشتہ چند سالوں کے دوران BLA، اس کے ساتھ داعش، دیگر تنظیمیں، TTP، افغانستان کی بیکنگ، وہ KP کے بعد انہوں نے وہاں پر بھی رخ کیا ہے. بائی ڈیزائن وہاں گئی ہیں، آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ ان کا وہاں پر ڈیزائن ہے کیا. مجھے یہ بتائیے، جب جس ملک کو عالمی طاقتیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس کو پاکستان نے وہاں پر انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی آپ کے کہنے کے اوپر، آپ نے وہاں پہ آپ نکلے، آپ دنیا بھر کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنا سوفسٹیکیٹڈ، آپ ماڈرن ویپن آپ وہاں پر چھوڑ گئے. ہر اٹیک جو پاکستان کے اوپر ہوتا ہے وہ ویپن جو افغانستان میں آپ چھوڑ کے گئے وہ یوز ہو رہے، آپ نہیں روک پاتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھ لیں وہ ملک جہاں پہ جس کے دوحہ معاہدے کی آپ نے بات کی، جو اس کی وائلیشن کر رہا ہے، اس کو آپ ویکلی بیسس پہ آپ اس کو ڈالرز پمپ کر رہے ہیں. آپ نے $1 بلین کے اس کو امداد کے نام کے اوپر دے دیے. آپ کس پرپس کے لیے اسٹرینتھ کر رہے ہیں؟ بچوں کی تعلیم کے وہ خلاف ہیں، دہشت گردوں کو سیف ہیونز بنا کے وہ وہاں بٹھا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ اگین پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ڈبل گیم بھی آپ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں اس ایلیمنٹ کو آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں تھرو ویپنز، تھرو فنڈنگ، تھرو انٹیلیجنس سپورٹ، کہ وہ اپنے ایکشن کرتے رہے. اس سے بڑھ کر سر کیا ثبوت ہوگا جو پاکستان نے افغانستان سمیت دنیا بھر کے سامنے رکھے؟ افغانستان کے صوبے باغ دیس کے گورنر کا بیٹا پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے آتا ہے، سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ ہوتا ہے، مارا جاتا ہے. افغانستان پہلے تسلیم نہیں کرتا، بعد میں ایکسیپٹ کر لیتا ہے. افغانستان بھی خاموش، اور افغانستان کو فنڈنگ فراہم کرنے والے ملک بھی خاموش. افغانستان کی آرمی کا ایک کمانڈر وہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے آتا ہے، مارا جاتا ہے، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، دنیا بھی خاموش، افغانستان بھی خاموش. پاکستان کی ہسٹری کا جو سب سے بڑا انسیڈنٹ ہوا، جو ہم نے وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر ہم نے ایک بڑا سٹیپ لینا تھا، زیرو ٹالرنس رکھنی تھی اور آج ختم ہو جانا تھا اس کا سارا سلسلہ، وہ تھا 2014 APS کا واقعہ. اس کے بعد ہم کٹھے ہوئے، نیشنل ایکشن پلان بھی بنا، پوری ایک اسٹریٹجی بھی بنی. اس کے پوائنٹس 14 اہم ترین نکات ہیں جس کے اوپر آج بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. جعفر ایکسپریس نو ڈاؤٹ بہت بڑا ہمارے لیے ایک دکھ کی گھڑی، ایک بڑا ثانیہ ہے، لیکن APS کا جو ثانیہ تھا، کیا ہمیں اس سارے گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اس کے بعد کیا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ انہی لوگوں کو جو APS کے جن لوگوں نے مل کے کروایا، ان کو ہم نے جیلوں سے رہا کیا. تو ہم بھی کسی نہ کسی اسٹیٹ آف کنفیوژن میں، اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. ہمیں بھی اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ورلڈ کو بھی، اور بالخصوص افغانستان کو بھی، اگر ہم نے اس خطے سے دہشت گردی کے نسور کو اکھاڑنا ہے. Okay, in so many words you're saying that we have to put our foot down. It's high time, right? And we should do that. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک جی. ثنا بی بی، I'm sorry میں آپ کے پاس آخر میں آ رہا ہوں، مجھے اس پہ معذرت ہے. دیکھیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ it's high time, we should put our foot down. اور جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی
आई एम टॉकिंग अबाउट परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ, जब दोनों मुल्कों की फोर्सेस एक दूसरे के सामने सामने आके खड़ी हो गई थी, उस वक्त एक सिचुएशन बन गई थी इंडिया के लिए। और उस वक्त सिचुएशन ये बन गई थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि जितनी मल्टी नेशनल कंपनीज थी इंडिया के अंदर, वो दे वांटेड टू लाइक पुल आउट देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिया। वैसे तो इंडिया लड़ नहीं सका, अब इस तरीके से यानी वाया अफ़गानिस्तान टेरिटरी यूज़ करके अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। सो ये ठीक है, वो उसको सूट करती है। बट देन अगेन अगर ये सिचुएशन कल बन जाए, आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन में हम लोग खड़े हो जाए दोबारा, तो उसमें इंडिया तो बहुत बड़ा लूजर होगा। डोंट यू थिंक सो? बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा ना 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहूंगी, क्योंकि मुझसे पहले जो दोनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने आपको टेररिज्म के हवाले से बड़ा डिटेल में बात की है। देखिए, एक चीज होती है कि हम कभी किसी सिचुएशन को क्रिटिसाइज या एनालाइज करते हैं तो पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। अगर आज ये सारी सिचुएशन पाइल अप हुई है तो इंटरनेशनल स्टेटस से पहले हमें ये देखना होगा कि डोमेस्टिकली हम किन इश्यूज में घिरे हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान के हवाले से हमारी जो पॉलिसी है, क्या वजह है कि इसके ऊपर पहले गौर नहीं किया गया। ये जो आज पिछले साल डेढ़ से हम ये शोर सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ इलीगल रह रहे हैं उनको भेजना चाहिए, ये काम 20 साल पहले क्यों नहीं हुआ, 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ? हमने 40 साल 30 साल तक अफगानियों की मेजबानी करने का टेका क्यों उठाया? अच्छा, उसके बाद आते हैं इंडिया के हवाले से। आप मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान से लोग इलीगल इंडिया क्यों नहीं चले जाते? वहां पे ऑब्वियसली भारत का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, भारत बहुत इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन मजाल है कि एक भी अफगानी इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर सके या इंडिया के अंदर एंटर हो सके। उन्होंने अपना सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं होने देते जिससे उनका अपना मुल्क अनस्टेबल हो। फिर मैं बात करती हूँ ईरान की। ईरान का एक अपना इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस मौजूद है अफगानिस्तान में किसी ना किसी हद तक, लेकिन क्या ऐसा होता है कि वहां के लोग भी वहां से वहां ट्रेवल कर लेते हैं? आज आप देखें कि हम दोनों इन ममालिक को अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक कहते हैं, लेकिन चाबहार के ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? भारत कर रहा है ना। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान पहले जहां खड़ा है उसके अपने जो स्टेक्स हैं, पहले उनको किस तरह प्रिजर्व करना है। हम बहुत अरसे तक कहते रहे कि ये ब्रदर इस्लामी मुल्क है, इनको तो हमने अकोमोडेट करना है। एक पार्टी थी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो बड़े अरसे तक कहती रही कि जो टीटीपी के लोग हैं उनको कौमी धारे में लाने की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर आप उन्हें कौमी धारे में लेके आ जाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसका नतीजा क्या निकला? और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी माजी में इस किस्म की बातें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी करती रही जो कि तालिबान माइंडसेट रखती थी। आपने पहले उस माइंडसेट को चेंज करना था। आज भी आप केपी में चले जाएं तो वहां पर भी एक वाजे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है टीटीपी के हवाले से, जो पुराने लोग हैं या जो नए लोग हैं। मैं खुद बलूचिस्तान में 1 से ज्यादा मर्तबा गई हूं। आप बलूचिस्तान का भी हवाला दे रहे थे। मेरे ख्याल में ये समझने की जरूरत है कि वहां पर जो पुरानी सियासी लीडरशिप है जो 60s और 70s की एज में है, वो आज भी ये कहती है कि वो जो फला फला बॉर्डर अफगानिस्तान या फला जगह से जुड़ा है वहां से खुदारा आप स्मगलिंग होने दें, क्योंकि उस इलाके का जो जरिया माश है वो सिर्फ स्मगलिंग है। आप मुझे ये बताएं कि जब सियासी लीडरशिप की ये अप्रोच होगी कि उस इलाके में स्मगलिंग को अलाउ कर दे स्टेट, क्योंकि वहां के लोगों का जरिया माश ही है, तो फिर आप ये बताएं कि उस मुल्क की तरक्की कैसे हो सकती है? उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कैसे चल सकता है? अभी सब हवाला दे रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का। मैं ये पूछना चाहूंगी कि कश्मीर के हवाले से भी तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आई थी, फलस्तीन के हवाले से भी आती रही है, गजा के हवाले से भी आती रही है। कितना फर्क पड़ जाता है इन करारदादों से। मैं कहती हूँ कि इसको जहाज बना के उड़ा देना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का कोई वेटेज नहीं होता उन ममालिक के ऊपर जो कि अपने पैरों पर खड़े होते हैं। इसलिए आज तक इन करारदादों को ना कभी भारत ने सुना, ना कभी अमेरिका ने सुना, और ना ही वेस्ट के किसी बड़े मुल्क ने सुना। अगर देखिए कुलभूषण यादव का इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा दीगर इंसिडेंट्स हुए, हम हमेशा पहल नहीं करते। भारत के पास अगर हल्की सी भी एक कोई चीज आ जाती है, कोई क्लू आ जाता है, तो वो उसका जो प्रोपेगेंडा करता है वो उसमें हमारा जो सच है वो ओवरशैडो हो जाता है। मेरा असल सवाल यह है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बुनियादी तौर पर फ्रंट के ऊपर तो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमारा कुछ अपना भी कसूर है। बलूचिस्तान का इंसिडेंट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जान पर खेल के ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लोगों को बचाया। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान गए हो, जो आप यकीनन गए होंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग ये समझते हैं और जानते हैं कि बीएलए जैसी तंजीमें वहां पर स्लीपिंग सेल्स में मौजूद हैं, लेकिन वो स्टेट को बताने से कासिर है। वो वहां पर मौजूद उन लोगों को पनाहे देते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो स्टेट से, अगर आपने उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो कभी भी आप उस इलाके को तब्दील नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा केपी से मुख्तलिफ सूरत हाल है बलूचिस्तान की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ठीक करना नामुमकिन नहीं है। वहां जितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स अभी तक
چل رہے ہیں وہ زیادہ تر فوج کے بنائے ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یا تو میں ٹھیک کر دوں گا یا میں چلا جاؤں گا، تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ سر آپ چلے جائیں گے ٹھیک، تو آپ کر نہیں سکیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی ایک دو سیاسی لوگوں سے بلوچستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہاں کا جو پورا سسٹم ہے اس کو کولیپس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہت بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ وی ہیو ٹو کیپ آر ہاؤس ان آرڈر، پہلے اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پراج صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، جیسے ثنا کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ قراردادیں یونائٹڈ نیشن کی تو آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم شوڈ وی ٹیک دیم ایز اے بلینکٹ کور اور ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ دیم؟ ایکچولی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اس کے حوالے سے ضروری ہے، کیونکہ انٹرنیشنل سسٹم بڑا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ ٹھیک، سلامتی کونسل کی یہ کوئی قرارداد نہیں تھی، ٹھیک، یہ انہوں نے ایک سچویشن کے رسپانس میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی۔ یقیناً کشمیر والی جو قراردادیں ان پہ عمل ہونا چاہیے، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں نا۔ یہ اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا اہم ہے کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ اور ہے۔ اچھا، بی ایل اے کو باقاعدہ دہشت گرد تنظیم کے طور پہ اس سٹیٹمنٹ میں ریفر کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں پورے کیپٹلز میں یہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں، ٹھیک، اور مظلوم ثابت کر کے یہ کہتے ہیں ہمارے انسانی حقوق کی وائلیشن ہو گئی۔ اب ویسٹ میں انسانی حقوق کا معاملہ، جیسے بٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈبل سٹینڈرڈ تو ہیں، بٹ اس کو بڑا وہ اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک، کم از کم اس سٹیٹمنٹ کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ بی ایل اے کو دنیا میں سلامتی کونسل 5 مستقل نیوکلیر پاور ویٹو ارکان اور 10 غیر مستقل، جس میں ہم بھی ہیں اس دفعہ، انہوں نے بی ایل اے کو ایک باقاعدہ دہشت گرد تنظیم کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا۔ لہذا اب جو انسانی حقوق پہ کی بنیاد پہ وہ پروپیگنڈا کرتے تھے، کم از کم وہ پنچ پاکستان کو نہیں آئے گی، کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فیٹف جو ہے وہ ساری گیم انہی گراؤنڈز پہ بنائی گئی، انہی گراؤنڈز پہ فیٹف کی پابندیاں پاکستان پہ لگیں، اور پاکستان ہرٹ ہوا اس سے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل سسٹم بڑا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں یہ تھریڈ بیئر چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب کہ بی ایل اے یہ نہیں کہہ سکے گی، نہ برسل میں یورپین پارلیمنٹ کے بریفنگ میں، نہ برٹش پارلیمنٹ کے پاس، نہ کہیں برلن میں بیٹھ کے کہ ہم جو ہے وہ مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے خود ان کو دہشت گرد پینٹ کیا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں۔ میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ باقی جو قراردادیں ہیں ضرور عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اس میں there is a difference in this, right? Yes, exactly. There is a difference in this کیونکہ اس میں وہ ڈکلیئر کر دی گیا بی ایل اے از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، سو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا۔ باقاعدہ ایک پیراگراف ہے کہ بی ایل اے نے یہ ٹیررزم کا ایکسیپٹ کیا، اور بی ایل اے کرتی رہتی ہے، لیکن اب جب کہ یہ پروپیگنڈا کریں گے بیٹھ کے انسانی حقوق کا، کم از کم آپ اور میں، ہم چاروں، باقی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لک انٹرنیشنلی یہ ڈکلیئرڈ دے آر ٹیررسٹ۔ امریکہ نے جو پہلی سٹیٹمنٹ دی جعفر ایکسپریس میں حملے کے بعد، انہوں نے کہا، امریکہ نے مذمت کی اور کہا کہ بی ایل اے کو ہم نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے پہلے سے، لیکن سیکیورٹی کونسل کی طرف سے، کیونکہ اگین فیٹف از ناٹ فرام ون کیپٹل، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے وہ اٹس اے سیٹ آف ملٹیپل کیپٹل، اس میں 38 ممبر کنٹریز ہیں جنہوں نے مل کے انسانی حقوق کی بنیاد پر یا ادر گراؤنڈز کی بنیاد پر، پاکستان تو بھگتا ہے، پاکستان گرے لسٹ میں رہا ہے۔ گرے لسٹ سے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس گئیں، آپ کی اکانومی گئیں، آپ کا جو فوریکس ہے وہ گیا، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے۔ آج اگر یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہے پاکستان۔ سو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے پرائز صاحب کہ اب جو جیسے بلینکٹ کور کی آپ نے بات کی، جناب بلینکٹ کور مل گیا، وی آر لائک وی کین گو فار اٹ، وی کین اسٹرائک بیک اینڈ وی کین لائک ایلیمینیٹ دیم۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں کوئی جسٹیفائڈ ہوں گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیا پہ سیکیورٹی کونسل میں اگین کہوں، جو دنیا کا ایک آرڈر رکھنے والا، امن کا آرڈر رکھنے والا ہائیسٹ فورم ہے دنیا کا، دیٹ از سیکیورٹی کونسل۔ اس میں سیکیورٹی کونسل سینکشن بھی لگاتی ہے، لسٹنگ کرتی ہے باقاعدہ، یعنی انڈیویجول پہ، کنٹریز پہ، گروپس پہ، آرگنائزیشن پہ وہ پابندیاں لگاتی ہیں، اور ان کا اتنا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، لوگ ٹریول نہیں کر سکتے۔ مثلاً یہ جو افغان طالبان ابھی حکومت میں بیٹھے ہیں، جو لسٹ جن کا نام لسٹ میں ہے، دیکھیں نا ٹریول ابراڈ، ان کے لیے اسپیشل ویور لینا پڑتا ہے، کمپلیکس سسٹم ہے۔
اب دنیا نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، نمبر 1 سیکیورٹی کونسل نے کہا. سیکیورٹی کونسل نے دوسرا کہا کہ تمام سٹیٹس جو ہیں وہ پاکستان کا ساتھ دیں اگینسٹ دس مینس آف ٹیرر. تو میرے لیے یہ ایک بڑی بات ہے پاکستان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا بھٹی صاحب یہ ساری جو ہے یہ ایکٹیویٹی جو ہے ایک دم تیزی پکڑ جاتی ہے، مطلب ٹیررزم یہاں پہ ایک دم یہاں پہ تیزی پکڑ جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور وہ بھی اگر ہم دیکھیں بلوچستان میں اسپیشلی. از اٹ آل اباؤٹ لائک یہاں پہ ہمارے کوئی جو معدنیات ہیں اس کی وجہ سے یہ انڈیا تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، یا فار دیٹ میٹر جو ہاسٹائل کنٹریز ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں پاکستان سے کہ جناب یہاں سے اگر معدنیات نکلنا شروع ہو گئے، پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تو اے نہ ہوئے باقی جناب اتنے دہشت گردی پھیلا لو، یا کچھ اور بھی ریزنز ہیں؟ دیکھیں یہ میجر یہ ریزن ہے. دیکھیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، کل سرفراز بگٹی صاحب سے کل بھی، اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ بڑا ڈیٹیل ایک ڈسکشن ہوتی رہی ہے. میں نے 4 سی ایمز کو بہت ڈائریکٹلی ایکس جو سی ایم چیف منسٹرز ہیں ان کو سنا ہے، کور کیا ہے. سرفراز بگٹی صاحب کا ڈاکٹر عبد المالک صاحب کے بعد وہ جس تھاٹس کی کلیئرٹی کے ساتھ اور جس بولڈ انیشیٹو کے ساتھ، اور جو بلوچستان کی کمپلیکس سچویشن تھی نا وہ دنیا کے سامنے اور پاکستان کے سامنے نا اس کو بہت کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ احساس محرومی کے نام کے اوپر اپنا جو سمپتھی کارڈ یوز کرتے تھے نا، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اس کو سائڈ لائن پہ کیا، جو وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے نا، اگر دیکھا جائے باقی صوبوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے بلوچستان کا، تو ایک بڑا علاقہ ہے. مطلب جتنے پیسے اگر کسی اور صوبے میں 1 کلومیٹر سڑک پہ لگتے ہیں، وہاں پہ 1 کلومیٹر سڑک پہ بنانے میں اس سے ڈبل پیسے لگتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. لیکن ان صاحب میں آپ کے سوال کے زمانے آنے سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس کے کچھ بلوچ کے اپنے ان کے کچھ صداروں کا بھی ایک ان کا فالٹ ہے. ان کی وہ اپروچ نہیں تھی، ٹائملی چیزوں کو نہیں کر پائے. صرف میں ایک ڈسٹرکٹ کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، سوئی کی، ڈیرہ بگٹی کی. ابھی ریسنٹلی اس کو ایک کمپنی نے، جب وہاں پاکستان کا پہلا گیس کا ذخیرہ ہے سوئی کے مقام سے، 8 سال تنازع رہا، پیسے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہے. سرفراز بگٹی کو کریڈٹ جاتا ہے، اس نے آ کے فیڈرل گورنمنٹ کا سارٹ آؤٹ کیا میٹر کو. 60 ارب روپے جاری ہو گئے، جو کہ صرف اور صرف ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی پہ علاقے پہ لگنے. 60 ارب روپے اگر لگ جائیں، اب مجھے بتائیں کہ ڈیرہ بگٹی کی تقدیر نہیں سنورے گی. یہ ان کے سرداروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو فنڈز ملتے ہیں اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کرتے ہیں. آپ کا جو مین سوال تھا میں اس طرف آتا ہوں. بھارت کو اور دنیا کو بلوچستان کی ترقی سوٹ نہیں کرتی. آپ گوادر کی ہسٹری دیکھ لیجئے. ہم نے پاکستان کی ترقی کا مرکز ہے، سب کی نظریں اس کے اوپر جمی ہوئی. سی پیک کو روکنے کی کوشش کی گئی، واپس چلے جاتے ہیں. 24 مئی 1998 کو انہی جو ناراض بلوچ رہتے ہیں ان کو انہوں نے یوز کیا. پی آئی اے کا ایک فوکر تیار ہے کہ انہوں نے وہاں سے ہائی جیک کروایا. الٹیمیٹ چونکہ ہم نے بھارت اس وقت ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، پاکستان تیاری کر چکا تھا. ساری ایفرٹ تھی کہ دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ ملک جو ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے آ رہا ہے، جس جگہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اتنا غیر محفوظ ہے. اس وقت یہ ٹارگیٹ تھا. آج بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان مت آئیں، یہاں کوئی سیکورٹی آپ کو فراہم نہیں کر سکے گا. اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. So they should like shy out. Exactly. The investor should shy out. ریکارڈ ایک سمیت اگلے منتھ میں اپریل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان سے ریلیٹڈ کتنے بڑے ایگریمنٹس اور کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ مسلسل یہ جو ویو ہے آپ کو اس نے سپیڈ اپ ہوئی ہے. اس لیے اس میں تیزی آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ جی. اچھا میں ثنا آپ کے پاس آنا چاہوں گا. اور ثنا آپ نے ایک چیز یہاں پہ ریز کی، ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا، اور وہ یہ تھا کہ بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں اگر ٹھیک نہ کر سکا تو میں گھر چلا جاؤں گا. تو وہ تو ٹھیک ہے، اس پہ بھی میں آپ کا مزید کامنٹ چاہوں گا. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو لوگ ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا فرنٹ یارڈ پاکستان میں ہے، بیک یارڈ ان کا افغانستان میں ہے. اور وہ جو اسمگلنگ کا ذکر آپ کر رہی تھیں، اسمگلنگ کو وہ اسمگلنگ نہیں سمجھتے، اس کا نام وہ دیتے ہیں کاروبار. وہ کاروبار کا نام دیتے ہیں اس کو. وہ کاروبار جو ہے، جیسے آپ نے بڑے اچھے اگزامپل دیے، آپ نے سنا کہ جب انڈیا اپنے جو سارا سسٹم ہے اس کو فول پروف بنانے کی کوشش کرتا ہے اور فول پروف بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو وائی کانٹ وی ڈو دیٹ. آپ نے ایران کا بھی اگزامپل دیا. ٹھیک ہے. اگر یہ سارے لوگ کر سکتے ہیں تو وی شوڈ آلسو پٹ آور فٹ ڈاؤن. اٹس ہائی ٹائم. ہم لوگ اس کو کاروبار کو اسمگلنگ کے زمرے میں لے کے آ جائیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. یا ہاؤ شوڈ وی گو آن دس ون؟ میرے خیال میں کافی دیر ہوگی ہے، ان سے مکا دینا چاہیے کام.
भुट्टी साहब से जितनी मरतबा भी डिस्कशन हुए हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं खुद चला जाऊंगा, वो ये कहते हैं कि मैं निकाल दिया जाऊंगा सिस्टम से। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ठीक नहीं कर सका तो मैं सिस्टम से निकाल दिया जाऊंगा, यानी कि मैं वजारत आला से निकाल दिया जाऊंगा। और क्योंकि मैं जो ठीक करना चाहता हूं वो यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, एक जगह जहां पर सालों से करप्शन हो रही हो, जहां 1 करोड़ में से 99 लाख रुपए हड़प कर जाते हो और 1 लाख रुपए भी कागजों में नजर आते हो, तो वहां पर किसी चीज को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में भुट्टी साहब अकेले ये ठीक नहीं कर सकते। वहां जो कुछ थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है वो वही हो रहा है जहां पर फौज के इदारे फ्रंट पर आकर उस काम या उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब आते हैं स्मगलिंग के प्रोसेस में। देखिए, मेरा मानना यह है कि चाइना का भी तो बॉर्डर है ना गुजरात के ऊपर, वहां से स्मगलिंग उस तरह से क्यों नहीं हो पाती? वहां एक तरीके से एक्सचेंज होती है गुड्स की, चाइना से सामान आता है या पाकिस्तान से जाता है। बात सिर्फ यह है कि जहां पर हम लेवरेज देते हैं वहीं पर दूसरा हाथ से हमारे गले पर चले जाता है। मेरा सिर्फ सवाल ये कि अगर इस सिस्टम को हम पूरा कंप्यूटराइज कर दें। देखिए, पाकिस्तान ने फेंसिंग की बात की थी, आप बिल्कुल सही शुरू में कह रहे थे कि वो पोरस बॉर्डर है। फेंसिंग भी हमने किया तो वो हमने 100% नहीं की। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर फेंसिंग कर ही नहीं सकते थे, वो इतने दुश्वार गुजार पॉइंट्स थे। लेकिन जब हम फेंसिंग करने लगे, वहां पे हमने सना पोस्ट लगा दी है ना, पोस्ट वहां पे करी क्योंकि उसको फेंसिंग नहीं हो सकती थी। हाँ सर, लेकिन देखिए ना, अब वहां पर जब वो ये ओपन है, जब वहां से टेररिस्ट तो जानते हैं क्योंकि वो लोकल उन इलाकों को समझते हैं, जब वो क्रॉस करते हैं तो वहीं पर ही तो सारा मसला होता है। जहां फेंसिंग की बात हुई थी, आपको याद होगा अफगानिस्तान की तरफ से इसके ऊपर कितनी रेजिस्टेंस हुई थी कि आप फेंसिंग नहीं करेंगे। अगर आप इतने सॉवरेनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं तो फिर आपको बॉर्डर बनाना चाहिए ना। अफगानिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अपनी स्टेट पॉलिसी रखनी चाहिए। आज भी जो चंद पार्टीज पाकिस्तान के अंदर ये बात कर रही है कि अफगानियों को रहने दें, उनको यहाँ पर सेटल्ड होने दें, उनके बड़े मसाइल हैं। पूरा इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के होटल्स जो है वो अफगानिस्तान के लोगों से भरे हुए, जो कि डॉक्यूमेंटेड है या जो अनडॉक्यूमेंटेड है। पिछले 3 दिन में लकी मरबत में, जनूबी वजीरिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस का जो बलूचिस्तान में इंसिडेंट है, बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक हाई टाइम तो है, लेकिन अब जो टेररिज्म की वेव है वो रुकेगी नहीं, वो बढ़ेगी। उसका एक बड़ा रीजन एक ये है, जो कि शायद मेरी अदना सी अंडरस्टैंडिंग है, कि देखिए जहां एक तरफ ये गवर्नमेंट विद द एस्टैब्लिशमेंट इकोनॉमी को स्टेबल कर रही है, आपकी मोडीज, आपकी इंटरनेशनल रेटिंग्स बेहतर हो रही है, IMF आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आप क्रिकेट को वापस ला रहे हैं, आपने अदलिया को कुछ हद तक कंट्रोल कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि ये हुकूमत थोड़े से साल तो निकाल ही लेगी, अगर मैं 5 साल पूरे ना कहूं तो। फिर इसका मतलब यह है कि ये जो स्टेबिलिटी है ये उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है जो पाकिस्तान को डिस्टेबल देखना चाहते हैं। About what you're saying in so many words, what you're saying is कि we are heading towards political stability और वो हजम नहीं हो रही। ऐसे ही है अपराज साहब, do you agree with सना? अगर आप 4 साल पहले पे जाएं तो पता नहीं किसी वक्त डिफ़ॉल्ट हो सकता था। ठीक। अगर 4 साल 3 साल पहले पे जाएं, मैं 2022 3 साल की बात कर रहा हूँ, तो किसी वक्त खुदा न खास्ता श्रीलंका बन सकता था। ठीक। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़े। ठीक। $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ना पड़ी, लेकिन अब IMF ने $7.8 बिलियन का प्रोग्राम, और अभी ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1 बिलियन का है, ये भी कल मीटिंग कॉन्क्लूड हुई और अच्छी मीटिंग हो गई। इसलिए जो साइंस हैं, इंडिकेशंस हैं, जिनको इशारे कहते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और वो किसी न किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। शुड आई से और कैन आई से कि हम अब एब्सोल्यूट हम बिल्कुल अपने फुटिंग पे खड़े होंगे? अभी तो बहुत सफ़र करना है हमें। हमें रिफॉर्म्स करना है, हमें अपनी कलेक्शन बढ़ानी है, सब कुछ करना है। ये जो बात है ना कि हमें सिर्फ एक एंगल हम देखें कि हम अपना घर दुरुस्त करें, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि हमें अपना घर दुरुस्त करना है। ये तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। ठीक। ये तो हमने करना ही करना है। लेकिन बात यह है कि क्या हम आइसोलेशन में रह सकते हैं? कोई नहीं कह रहा कि हम रिलाय करें वेस्ट पे, अमेरिका पे या सिक्योरिटी काउंसिल पे, बट कम अज़ कम जो उनकी तरफ से हमें क्वेश्चन आ जाती है, हम पे जो दबाव आते हैं, हम उसको तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ना। राज साहब, व्हेन वी आर काउंटिंग ऑन द डोनर एंड लैंडिंग एजेंसीज, तो क्या हम इंडिपेंडेंटली सारे फैसले खुद कर सकते हैं? ये तो है ना कि जहां आपको छोड़ा गया है ना, जहां आपको पहुंचाया गया है ना जी। जब अब आप फर्ज किया यू किक आउट IMF,
آپ کہیں کہ جی نہیں ہم IMF وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا جی نہیں دیں دے اسی لوگ اگر وہ پھر منگن تے گوری چھڑ دیو از دیٹ اے سولوشن؟ نہیں دیکھیں نا ہم ایک میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی ایگزیکٹلی ہم ایک کمپلیکس دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں ہمیں ہر اینگل کو ایڈریس کرنا ہے. ہم ایک وہ ریٹرک میں آ کے جیسے اس نے کہا کہ 200 بلین اس کے منہ پہ مارے گی 200 بلین اس کے، وہ 200 بلین آئیں گے کہاں سے؟ دیکھیں نا آپ نے ایک ایسی پالیسی بنا دی جو کہ ایک ڈارک ٹنل کی طرف اگر جا رہی ہے تو پھر آپ اس کا رزلٹ بھی وہی نکلے گا کیونکہ آپ کی ایل کنسیوڈ پالیسی ہوگی. اور ایل کنسیوڈ کیوں؟ مسکنسیپشن کی بنیاد پر کیوں کہ آپ نے رائٹلی کیلکولیٹ نہیں کیا. فرض کیا ہم کہہ دیتے ہیں کٹ کریں جی ہر چیز کو، بگا دیں ورلڈ بینک کو، بگا دیں IMF کو، آپ چھوڑ دیں منہ ادھر کر کے امریکہ کی طرف بیٹھ جائیں، آپ اگنور کریں سلامتی کونسل کو. کل اگر پھر سینکشنز لگ جائیں، پھر آپ فیٹ اف کے انڈر آ گئے، پھر گرے لسٹ میں آ گئے، پھر ایک آپ کی سربراہی میں ایک اسپیشل سیل بنا کے جس طرح جنرل باجوہ صاحب نے نکالا اس مصیبت سے، کیا ہم پھر اس طرف چلے جائیں؟ دیکھیں نا وی ہیو ٹو واک ان پیرلل. ہمیں اپنا ڈومیسٹک یقیناً ٹھیک کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس پہ تو ہم جب اس کو زیر بحث لیں تو ہم عجیب لگتے ہیں کیا کہ یہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یقیناً ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن میرا جو پرسپیکٹیو ہے کہ خواہ کے آپ تیر لے لیتے ہیں کہ جی ہم کوئی غلام ہیں، اب ہم کوئی غلام ہیں. 27 ممالک کو آپ نے ناراض کر دیا، انہوں نے اتنا بڑا خط لکھ دیا، ٹھیک کسی نے تو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی، رانا صاحب یقین مانے، وہ مینوور کر کے فائدہ اٹھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. We have to be reasonable and we have to like choose our words very correctly. Exactly. And secondly, if we are like dependent on the donor and lending agencies, so we cannot isolate ourselves from the sole superpower. Exactly. کیونکہ ساری donor اور lending agencies کے strings وہیں سے کھینچے جاتے ہیں، وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں. I'll have to wind up over here جی. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے we are running out of time over here. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.